بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 13 آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح، اس سے الباب الثانی اور الباب الثانی کا جو الموضع الرابع ہے، آج ہم وہ زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں جو چیزیں ہم نے سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی وہ بھی کتاب النکاح سے، اور کتاب النکاح میں سے بھی الباب الثانی جو ہے، اس میں الموضع الثانی کے اختتام کے بعد جو آگے ہم نے ایک مسئلہ بھی پڑھا الموضع الثالث، اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ سبق میں ہم نے الموضع الثانی کے جو مسائل ہم نے پڑھے تھے مختلف اسباق میں، ان تمام اسباق کا ایک اجمالی جائزہ، یعنی جو ان کے ہیڈنگز ہیں اور جو مسائل ہم نے ان میں ڈسکس کیے، زیر بحث لے کر آئے، وہ مسائل کا ہم نے ایک اجمالی خاکہ جو ہے وہ دیکھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ پھر الموضع الثالث کا تعارف حاصل کرنے کی کوشش کی، اور آخر پہ گزشتہ سبق میں ہم نے الموضع الثالث کی جو تفاصیل ہیں، اس میں جو مسئلہ بیان کیا گیا، اس کو ہم نے سمجھنے کی اور سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے اور پڑھیں گے، اس کا تعلق کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی میں سے بھی الموضع الرابع۔ چونکہ الباب الثانی میں امام صاحب نے ترتیب الموضع الرابع کے ساتھ بنائی تھی، یعنی الباب الثانی میں امام صاحب نے رکن بنائے، اور ان ارکان میں سے پہلا رکن اور اس رکن کے تحت آگے 4 مواضع میں امام صاحب نے تفصیل بیان کی۔ 3 مواضع جو ہیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ الموضع الرابع کا تعارف اور الموضع الرابع کی تفصیل جو ہے وہ سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ الباب الثانی کا اجمالی جائزہ جو ہے وہ بھی ہم لیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے صرف الموضع الثانی کے مسائل کا اجمالی جائزہ لیا تھا، اور چونکہ اب ہمارا باب مکمل ہو رہا ہے الموضع الرابع کے ساتھ، تمام جو 4 مواضع میں امام صاحب نے تفصیل بیان کیا وہ بھی مکمل ہو رہے ہیں، تو اس اعتبار سے الباب الثانی جو ہے مکمل باب کا ایک اجمالی جائزہ جو ہے وہ ہم لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اپنے آج کے سبق میں سے الموضع الرابع کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ امام صاحب لکھتے ہیں الموضع الرابع، چوتھا مقام اور جو چوتھا مسئلہ ہے، تراخی القبول من احد الطرفین عن عقد النکاح۔ تراخی القبول، عقد نکاح کی قبولیت میں لیٹ کرنا، تراخی مؤخر کرنا، القبول ایجاب و قبول میں، من احد الطرفین طرفین میں سے کسی ایک کی طرف سے، ان عقد النکاح عقد نکاح میں۔ اس کا مفہوم یوں سمجھ لیں، کیا آیا عقد نکاح میں کسی کی طرف سے نکاح کے قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ مثلا ایک مجلس میں بیٹھ کے ولی کی طرف سے یہ بات طے کر دی گئی کہ یہ نکاح ہوگا، اور لڑکے نے یا لڑکی نے جو اس مجلس میں موجود ہے اس نے اس نکاح کو قبول کر لیا۔ اب جو دوسرا فریق ہے، وہ چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کو علم نہیں ہے، یا وہ مجلس میں موجود نہیں ہے، یا اس کے علم میں یہ بات لائی نہیں گئی اور ابھی اس کو پتہ بھی نہیں ہے، تو کیا آیا جب اس کو پتہ چلے 1 دن بعد، 2 دن بعد، کچھ لمحوں کے بعد، گھنٹوں کے بعد، یا جب بھی اس کو پتہ چلے تو وہ اس نکاح کو قبول کر لے، وہ اس نکاح پر راضی ہو جائے دوسرا فریق، تو کیا آیا یہ نکاح جائز ہوگا یا نہیں؟ تراخی القبولی، قبول کو مؤخر کرنا، لیٹ کرنا طرفین میں سے کسی ایک کا، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عقد نکاح میں طرفین میں سے کسی ایک کی جانب سے قبولیت میں تاخیر ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کو ہم
الموضع الرابع میں سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی الموضع الرابع کی تفصیل کیا ہے۔ تو امام صاحب اس مسئلہ کے بارے میں لکھتے ہیں وَأَمَّا تَرَاخِ الْقَبُولِ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ عَنِ الْعَقْدِ، جہاں تک قبول کرنے میں لیٹ کرنا ہے، نکاح کے قبول کرنے میں تاخیر کا شکار ہونا ہے، من احد الطرفین، طرفین میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی، عن العقد، اس عقد نکاح میں، فاجاز مالک من ذلک، تو امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے، التراخی الیسیر، جو تھوڑا بہت لیٹ کرنا ہو، ومنعہ قوم، اور ایک قوم نے اس کو کلی طور پر اس کا انکار کیا ہے، وَأَجَازَهُ قَوْمٌ، اور ایک قوم نے اس کی کلی طور پر اجازت دی ہے، انہوں نے اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں لگائی۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پر امام صاحب نے 3 فقہا کا ذکر کیا اور آگے اس کی تفصیل بھی آ جائے گی کہ کس نے منع کیا ہے مطلق، کس نے مطلق طور پر اجازت دی ہے، اس کی تفصیل بھی آ جائے گی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ۔ امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں وہ اس مسئلہ میں شرط کے ساتھ، قید کے ساتھ اجازت دیتے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ جو ہے، کہ تھوڑا سا لیٹ کرنا جو ہے نا وہ جائز ہے، زیادہ لیٹ نہ ہو۔ مثلا ایک مجلس میں بیٹھے ہیں تو ولی نے کہا میں نکاح کرتا ہوں، تو اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جب لڑکی کو پتہ چلا تو اس نے اس نکاح کو قبول کر لیا، یا جو بھی ہے طرفین میں سے لڑکی ہے یا لڑکا، جس کو بھی بعد میں پتہ چلا ہلکی سی دیر ہوئی ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ اور عزیز طلباء کرام، یہاں پہ یہ بات بھی ذہن نشین کیجئے گا کہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جو ہیں، ان دونوں کا موقف اس مسئلہ میں ایک ہی ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل جو ہیں، فقہ حنبلی والے اصحاب حنابلہ جو ہیں، وہ یہاں پہ ایک شرط مزید لگاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تراخی الیسیر بھی ہو، تھوڑا سا مؤخر کرنا بھی ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ جس مجلس میں بیٹھے ہیں اسی میں ہی یہ بات دوسری باتوں کے چلنے سے پہلے پہلے ختم ہو۔ مثال کے طور پر اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اور ولی نے کہا کہ میں نکاح کرتا ہوں، وہ کہتا ہے زوجتک، میں تجھ سے یہ نکاح کرتا ہوں، وہ آگے سے خاموش ہو جاتا ہے، جیسے اچانک کو بندہ کسی سے بات کرتا ہے یا کوئی بات ایسی سنتے ہیں جس میں فیصلہ کن مرحلہ ہو، تو وہ بات سن کے خاموش ہو جاتا ہے، چند سیکنڈ، چند منٹ وہ سوچتا ہے، خاموشی ہے مجلس میں، وہ سوچتا ہے اور وہ آگے رد کر دیتا ہے یا قبول کر لیتا ہے، تو وہ جائز ہے۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس نے مجلس میں کہا زوجتک، میں تجھ سے یہ شادی کرتا ہوں، یہ نکاح کرتا ہوں، وہ ولی کہہ رہا ہے، یہ لڑکا کہہ رہا ہے، یا جو بھی اس وقت کی سچویشن ہے، طرفین میں سے کوئی بھی ہے، اس نے یہ کہا، اس نے تھوڑا سا توقف کیا اور اس نے قبول کر لیا، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس نے توقف کیا اور اس موضوع کو چھوڑ کر لوگ دوسری باتوں میں مشغول ہو گئے، بے کی باتوں میں یا دوسری ایسی باتیں جن کا نکاح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی باتوں میں مشغول ہو گئے، تو پھر ایسا نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ حنابلہ کا موقف ہے، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی کا۔ آگے امام صاحب منعہ قوم و اجازہ قوم، ان کے دلائل دینے سے پہلے امام صاحب نے پہلا موقف ذکر کیا امام مالک رحمہ اللہ کا، اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، وذالک، اور یہ مثل اسی طرح ہے کہ ان کی حل ولی امراۃً بغیر اذنہا، کوئی ولی کسی لڑکی کا، کسی عورت کا نکاح اس کی بغیر اجازت کے کر دے، پھر فیبلغھا النکاح فتجیزہ، اس عورت کو اس نکاح کی خبر پہنچی، اس نے اس نکاح کو جائز قرار دے دیا، تو امام صاحب نے اس کو اشارہ کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ کی موقف کی طرف کہ جب اتنا سا مؤخر ہو، اتنی سی تاخیر ہو،
تو امام مالک رحمہ اللہ یہ تاخیر کو جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا یہاں پہ موقف نقل نہیں ہے، لیکن ان کا موقف بھی یہی ہے، اور امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کے موقف میں فرق اتنا ہے کہ امام صاحب اس میں کوئی اور قید نہیں لگاتے، جبکہ امام احمد ابن حنبل اسی مجلس میں اور اسی بات کے دوران ہی قبول کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ اگر امور دنیا یا امور بیع کی باتیں شروع ہو گئی اور نکاح کی بات کو چھوڑ دیا گیا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ آگے امام صاحب وَمِمَّن مَنَعَهُ مُطْلَقًا، اور جنہوں نے اس کو مطلق طور پر منع کیا ہے ان کے حوالے سے آگے لکھتے ہیں کہ وَمِمَّن، اور وہ مَنَعَهُ مُطْلَقًا جنہوں نے اس کو مطلق طور پر اس کا انکار کیا ہے وہ ہیں الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس کام کو مطلق طور پر منع کرتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں امام صاحب رحمہ اللہ کا دیگر کتب میں یہ موقف موجود ہے کہ اگر اس نے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ خطبہ پڑھ کے کہا کہ مجھے یہ نکاح قبول ہے، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ جو اس نے پہلے خطبہ پڑھا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور امام صاحب نے یہ الفاظ بھی نقل کیے، اگر اس نے یہ اتنے الفاظ پڑھے ہیں تو یہ قبول کرنے کے لیے ایک تمہیدی لفظ ہیں تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر اس نے ایجاب کے بعد قبول کرنے میں اس قدر توقف کیا یا زیادہ لمبے الفاظ لے آیا تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس نے اتنا توقف کیا کہ جس توقف کے بعد اس کا جواب دینے کے محل میں نہ رہے تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جواب دینے کے محل میں نہ رہے، اس کو یوں سمجھیں کہ کسی نے آپ سے پوچھا کیا آپ کھانا کھائیں گے، اس نے یہ پوچھنے کے بعد وہ آپ کی طرف دیکھتا رہا 1 منٹ 2 منٹ، آخر کار وہ چلا گیا، یا وہ اسی مجلس میں موجود رہا، لیکن 10 منٹ گزرنے کے بعد یا 15 منٹ گزرنے کے بعد یا کچھ دیر گزرنے کے بعد آپ جواب دیتے ہیں جی ہاں۔ اب آپ کا یہ جی ہاں کہنا اگرچہ آپ نے اس کھانا کھانے والے سوال کے جواب میں کہا ہے، لیکن اب آپ کا یہ جواب دینا جواب کے محل میں نہیں رہا، اتنا وقت گزر چکا ہے کہ جب باتیں اور مزید چل رہی ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے کہ جی ہاں کس سوال کے جواب میں کہا گیا ہے یا کس مقصد کے لیے کہا گیا ہے، تو ایسی صورت میں جواب دینا جواب کے محل میں نہیں رہا۔ تو یہی امام صاحب کا موقف ہے کہ جب اس قدر تاخیر ہو جائے یا ایسا توقف آ جائے یا لمبی کلام آ جائے تو ایسی صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ آگے ہے وَمِمَّنْ أَجَازَهُ مُطْلَقًا، اور وہ اشخاص جنہوں نے مطلق طور پر اجازت دی ہے وہ ہیں ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، و اصحابہ، اور جو ان کے اصحاب ہیں وہ۔ آگے امام صاحب پھر امام مالک رحمہ اللہ کے جو موقف ہے اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ وَالتَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْأَمْرِ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ لِمَالِكٍ، امر طویل اور قصیر کے درمیان جو تفریق کرتے ہیں وہ امام مالک رحمہ اللہ ہے۔ آگے امام صاحب لکھتے ہیں وَسَبَبُ الْخِلَافِ، اور جو سبب اختلاف ہے وہ یہ ہے هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدین فی وقت واحد معا۔ امام صاحب لکھتے ہیں کہ سبب اختلاف یہ ہے کہ حل من شرط الانعقاد، نکاح کے منعقد ہونے میں کیا یہ شرط ہے کہ وجود القبولی، قبول کرنا اسی وقت موجود ہو، من المتعاقدین، جو دو نکاح کرنے والے ہیں ان کی طرف، فی وقت واحد معا، ایک ہی وقت میں اکٹھا، کہ جو دو نکاح کرنے والے ہیں ان دونوں کی طرف سے ایجاب و قبول ایک ہی وقت میں اکٹھا ایک ہی مجلس میں ہونا یہ ضروری ہے، کیا یہ انعقاد نکاح کے لیے شرط ہے یا نہیں، یہ اصل سبب اختلاف ہے۔ ام لیس ذلک من شرطہ، یا یہ انعقاد نکاح کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ ومثل هذا الخلاف، اور اسی کی مثل اختلافات جو ہیں عرض فی البیع، وہ کتاب البیوع میں بھی پیش کیے گئے ہیں، تو آئندہ جو تفصیل ہے ہم وہاں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم الباب الثانی کا ایک اجمالی جائزہ دیکھ لیتے ہیں۔
الباب الثانی کا جو اصل موضوع تھا وہ تھا فی موجباتی صحت النکاح، صحت نکاح کے جو واجبات ہیں اس کے حوالے سے. اس میں رکن الاول فی کیفیتی عقد النکاح، عقد نکاح کی کیفیت. موضوع الاول جو تھا وہ کیفیت الاذن المنعقد به النکاح، وہ اجازت کے حوالے سے تھا. اجازت کی کیفیت کیا ہوگی، یا کیا خاموشی سے یا بول کر، اس کے حوالے سے. پھر آگے جو دوسرا الرکن الاول میں کیفیت کے ساتھ وہ یہ تھا والنظر فی هذا الرکن فی مواضع، یعنی جو اجازت کی کیفیت ہے وہ آگے مواضع میں بیان ہوئی. ان میں فی کیفیت الاذن المنعقد به، اور اس کے بعد ومن المعتبر رضاہ فی لزوم هذا العقد، جن کو ہم نے الموضوع الاول، الموضوع الثانی، الموضوع الثالث وغیرہ میں پڑھا ہے. اور تیسرے نمبر پر جو الموضوع الثالث میں ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ وَهَلْ يَجُوزُ عَقْدُهُ عَلَى الْخِيَارِ، کیا عقد نکاح کے بعد اختیار کی اجازت ہے یا نہیں. اور آخری نمبر پر جو آج ہم نے مسئلہ پڑھا وہ ہے وَهَلْ، اور کیا ان تراخ القبول من احد المتعاقدین لازم ذلك العقد ام من شرط ذلك الفور، کہ اگر کسی دو نکاح کرنے والوں میں سے کسی کی طرف سے مؤخر ہو تو کیا یہ نکاح کی شرائط میں سے ہے یا نہیں. اس مسئلہ کو ہم نے سمجھا اور اس کے حوالے سے جو فقہاء کا اختلاف، سبب اختلاف ہے، اس کو بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی. اور اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الموضوع الرابع کا تعارف اور الموضوع الرابع کی تفصیل جو ہے وہ جاننے کی کوشش کی، اور اس کے بعد الباب الثانی کا ایک اجمالی جائزہ جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اب اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو ہم پڑھیں گے وہ کتاب النکاح سے الباب الثانی سے اور الرکن الثانی. الباب الثانی کی ابتدا میں امام صاحب نے یہ لکھا تھا کہ اس باب میں جو گفتگو ہے وہ 3 ارکان کے تحت ہوگی. الرکن الاول جو ہے فی کیفیتی، وہ جو کیفیت کے حوالے سے تھا اس کو ہم نے سمجھ لیا اور اس کے اسباق کو ہم نے بالتفصیل اور بالترتیب پڑھ لیا. اب الرکن الثانی کا تعارف اور اس کے بعد پھر الرکن الثانی جو ہے اس میں آگے جو فصول ہیں ان فصول کا تعارف بھی ساتھ ہوگا، اور الفصل الاول کا تعارف اور اس کے ساتھ جو پہلا مسئلہ ہے آیا ولایت صحت نکاح کی شروط میں سے ہے یا نہیں، اس کو بھی ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں. سوال یہ ہے کہ عقد نکاح میں اختیار کا کیا حکم ہے، اس کے دلائل اور اختلاف، سبب اختلاف، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.